السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مختار صاحب کے سر پہ وریشا کو اس کا حق دلوانے کا ایسا بھوت سوار ہوگا کہ اپنے ہی بیٹے کے لیے خون سفید ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے کو مکمل تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہیں۔ اپنے آفس سے تو نکالا ہی ہے، بزنس کمیونٹی میں بھی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ میرا وہاج مختار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پہ چھان بین کر کے رسک لے سکتا ہے۔ اب بزنس کمیونٹی میں تو ہلچل مچ جاتی ہے کہ اگر وہاج مختار کو اس کے اپنے فادر نے بزنس سے بے دخل کر دیا ہے تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قابل بھروسہ شخص نہیں ہے۔ اب کسی کو اندر کی بات تو نہیں پتا نا کہ وہاج صاحب نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کو اس کا خاندان میں اور بزنس میں حق دلوانے کے لیے اپنے ہی سگے بیٹے کی حق تلفی کر دی ہے۔ اب وہاج کی ماں کو بھی شیریں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاج کے فادر نے اسے بزنس سے بھی بے دخل کر دیا ہے اور بزنس کمیونٹی میں بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ مہر النساء تو جب یہ سنتی ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بچوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ شیریں کا بھی رو رو کے برا حال ہوتا ہے۔ مہر النساء سے کہتی ہے کہ بھابی، میں نے آپ کے ہی کہنے میں آ کر اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا، ظفر کے خلاف جا کے شفا کا نکاح وہاج سے کروا دیا، لیکن اب ہمارے بچے ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کی انہیں بالکل عادت نہیں ہے۔ وہاج کی ماں شیریں کو تسلی دیتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں ان کا آخری دم تک ساتھ دوں گی۔ اسی لیے تحفے تحائف خرید کے آخر شفا اور وہاج کو ملنے پہنچ جاتی ہیں، اور جب دونوں بچوں کو اتنی تکلیف میں اور غم زدہ دیکھتی ہیں تو انہیں حوصلہ دیتی ہیں کہ تم لوگوں نے جو بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اپنی محبت حاصل کی ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، اور جہاں تک کاروبار کی بات ہے تو اس کی طرف سے بھی بے فکر ہو جاؤ، یہ سب آزمائشیں وقتی ہیں اور میں تم دونوں کا مکمل ساتھ دوں گی۔ دوسری طرف شفا کی دوست اشال بھی اسے یقین دلاتی ہے کہ اگر تمہارے فادر نے گھر میں انٹر ہونے سے منع کر بھی دیا ہے تو کیا پریشانی والی بات ہے، ہم بوتیک کے بزنس کو نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف وریشا کا تو جب سے میشا سے جھگڑا ہوا ہے وہ تو مکمل طور پہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے، حتیٰ کہ مہک نے محمود کے کہنے پہ وریشا کو پھر سے دوائیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور پھر مہک محمود سے رابطہ کر کے اسے بتاتی ہے کہ تمہیں تو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وریشا کو سمجھانا اور اپنی بات منوانا کس قدر مشکل ہے۔ تمہارے کہنے پہ میں نے اسے دوائیاں دینا تو شروع کر دی ہیں، لیکن وہ 2 دن سے دوائیوں کے زیر اثر ہے، اور جب تک دوائیوں کا اثر رہتا ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، جیسے ہی دوائیوں کا اثر ختم ہوتا ہے وہ پھر سے ویسے ہی جذباتی ہو جاتی ہے اور غصہ لڑائی جھگڑا پھر سے شروع کر دیتی ہے۔ اب مہک کو تو پتہ ہی نہیں کہ مہر النساء اس کی یہ تمام باتیں سن لیتی ہے، اور مہر النساء اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہے کہ وریشا کو یہ لوگ کون سی میڈیسن دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کچھ سنبھلی رہتی ہے ورنہ وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ وریشا شروع سے ایسی ہے، اور اس دن جو اس نے اپنی کالج فیلو کو مارا وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ مہک کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ وریشا کی عادت ہے، وہ دوسروں پر اسی طرح سے اپنا غصہ اتارتی ہے۔ دوسری طرف وریشا پر جب دواؤں کا اثر کم ہونے لگتا ہے تو مہک ایک دفعہ پھر اسے سمجھانے پہنچ جاتی ہے کہ یہ بزنس، یہ روپیہ پیسہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم تھوڑا سا عقل مندی سے کام لو۔ مختار بھائی مکمل طور پہ تمہارے ہاتھوں میں آ سکتے ہیں، لیکن وریشا کو تو اپنی ماں کی کوئی بات بھی پسند نہیں آ رہی، وہ تو انہیں صاف سنا ہی دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے کرتے میں نے نتیجہ تو دیکھ ہی لیا۔ اور وریشا کہتی ہے کہ پتہ نہیں آپ کو اور ڈیڈ کو یہ سب روپیہ پیسہ دولت کیوں چاہیے، مجھے تو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو اپنی اسی زندگی میں واپس جانا چاہتی ہوں جو میں ہمیشہ سے گزارتی آئی تھی۔ تو مہک وریشا سے بھی جھوٹ بولتی ہے اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں اس گھر یا روپے پیسے سے کوئی کنسرن نہیں، مجھے یا تمہارے ڈیڈ کو یہ سب نہیں چاہیے، بلکہ یہ سب تو تمہارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو وریشا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بس مجھے واپس جانا ہے، کیونکہ وریشا کو اب بار بار میشا کے طعنے یاد آتے ہیں کہ تم پہلے بھی اکیلی تھی اور ہمیشہ اکیلی رہو گی، اور وریشا کو اب یہ طعنے برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور وریشا کو لگتا ہے جیسے میشا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، حتیٰ کہ اسے تو اب اپنے ماں باپ بھی اپنے نہیں لگتے، خاص طور پہ اس کی اپنی ماں جو صرف دولت 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 کرتی رہتی ہے، اسے اپنی بیٹی کی فیلنگز کا ذرا بھر بھی احساس نہیں کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے،
اور ابھی تو وریشا کے سامنے اس مہک کی ساری اصلیت تب کھلے گی جب وریشا مختار سے تمام دولت لوٹ کے اس مہک کے نام کرے گی۔ مہک اور محمود کا اصل چہرہ تب اس کے سامنے آئے گا، اور پھر اس کے بعد جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے باپ کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی مہک اور محمود تھے۔ دوسری طرف وہاج بھی اب دن رات محنت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح سے اسے اگر 1-2 کانٹریکٹ مل جاتے ہیں تو وہ اپنے بزنس کو پھر سے اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ اپنی ماں سے بھی مستقل کانٹیکٹ میں رہتا ہے اور مہر النساء بھی اسے حوصلہ دیتی ہے کہ ہمت سے کام لوگے تو یقیناً کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ وہاج جو فی الحال تو دل برداشتہ ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو ہر دن مشکل ہوتا ہے جسے گزارنے کے لیے میری ساری سمجھداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، لیکن وہاج نے بھی سوچ لیا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، اپنے باپ کو اب کچھ نہ کچھ بن کے دکھانا ہے۔ اور آخر کار وہاج کی یہ ہمت اور کوشش رنگ لے آتی ہے اور وہاج کو بہت ہی زبردست کانٹریکٹ مل جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنی یہ سکسیس شیئر کرنے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کر، اور اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آخر کار وہاج احمد اپنے باپ مختار احمد کے بغیر بھی کامیاب ہو گیا، اور یہ ہے مٹھائی آپ کے ساتھ اپنی سکسیس کو شیئر کرنے کے لیے۔ باپ بھی جب اپنے بیٹے کو اتنے عرصے بعد دیکھتا ہے تو دل تو اس کا بھی زور زور سے دھڑکتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے، آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں، لیکن اندر کی انا اسے اپنے بیٹے کو گلے لگانے سے روکتی ہے، مٹھائی کھانے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور ڈبہ بند کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ وہاج جو یہ سوچ کے آیا تھا کہ شاید اپنی کامیابی کی وعید اپنے باپ کو سنائے گا تو اس کے دل میں پھر سے جگہ بنا سکے گا، لیکن باپ کی یہ بے رخی دیکھ کر دل برداشتہ ہو کے آخر کار وہاں سے پلٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف بی جان، جن کو عادت تھی صبح اٹھ کے وہاج کا چہرہ دیکھے بغیر تو ان کی جیسے صبح کا آغاز ہی نہیں ہوتا تھا، اب اتنے دن وہاج اور شفا کو دیکھے بغیر گزار لیے تو ان کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگتی ہے۔ آخر کار وہ اپنے گھر والوں سے کہہ دیتی ہیں کہ میں وہاج اور شفا کے لیے بہت اداس ہوں، مجھے ان دونوں کی بہت یاد آ رہی ہے، جلدی سے انہیں گھر واپس بلاؤ۔ اب مہک اور وریشا تو جب بی جان کی یہ بات سنتی ہیں تو انہیں تو جیسے اپنے ہی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ وریشا تو یہ سن کے کہ وہاج اور شفا گھر واپس آ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سے جوش میں آ جاتی ہے۔ بے شک اسے روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو اس کی انسلٹ ہوئی ہے وہاج کی وجہ سے اس کا بدلہ تو وہ اس سے لے کے ہی رہے گی۔ اور شفا سے تو وہ شدید نفرت کرتی ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ اس نے میرے وہاج کو مجھ سے چھینا ہے۔ اب مہک جو بی جان کی اس فرمائش پہ بہت زیادہ پریشان ہے، وریشا سے کہتی ہے کہ اگر وہاج واپس آ گیا نا تو ہمارا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، لیکن وریشا جو کہ ایک ڈھیٹ لڑکی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ مت بھولیں کہ جتنا وہاج کا اس گھر پہ حق ہے اتنا ہی میرا بھی حق ہے۔ اور آفس میں تو مختار صاحب پہلے ہی اپنے بیٹے کو نکال کے اس کی سیٹ اس وریشا کو دے چکے ہیں، تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ اب وہاج اور شفا جب گھر واپس آئیں گے تو وریشا اور مہک پوری کوشش کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر سکیں کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہک اور وریشا کی یہ پلاننگز کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔